الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ایک میسیج سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے ننگے سر ہو کر کے، بے پردہ ہو کر کے، تو صرف وہی تنہا جہنم میں نہیں جاتی بلکہ اپنے ساتھ 4 لوگوں کو لے جاتی ہے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا شوہر۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، یا اس طرح کی باتیں جو عام طور سے سوشل میڈیا میں چلتا رہتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی کوئی خبر جس کے اندر قرآن یا حدیث کا حوالہ ہو، بتایا گیا ہو، نبی کی طرف نسبت کر کے اس طرح کوئی بات کہی گئی ہو، تو اس کو یوں ہی نہیں پھیلانا چاہیے بلکہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے اس میں کوئی حوالہ نہیں ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ حدیث لکھی ہے، بس یوں ہی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول کی طرف جب نسبت کی گئی ہے تو اس کی تحقیق کے بغیر ہمیں کوئی چیز آگے نہیں بڑھانی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ ہو سکتا ہے اس میں اعداء اسلام کی سازش ہو، جو اس طرح سے کرتے رہتے ہیں دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں آتی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آپ اس طرح کی حدیث کہیں نہیں پا سکتے ہیں کہ اس طرح سے کہا گیا ہو۔ تو سند کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ روایت ہے ہی نہیں، اصلاً اس کی کوئی اصل نہ بنیاد ہے، بس یوں ہی بیان کی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ عقلاً بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے، معقول نہیں ہے کہ ایک عورت وہ اپنے گناہ کی بنیاد پر گناہ کر رہی ہے، اس کا بدلہ اسے خود ملے گا، اس کو اگر جہنم میں جانا ہوگا تو وہ جائے گی، اس میں دوسرے اس کے ساتھ اس گناہ کی بنیاد پر کیوں کر جا سکتے ہیں؟ قرآن میں تو صاف ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، کہ دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، انسان جو خود کرتا ہے اس کا بدلہ اسے ملتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، الا لا یجنی جان علی ولدہ ولا مولود علی والدہ، کہ جو جرم کیا ہے، جو گنہگار ہے، وہ اس جرم کا یا اس گناہ کی سزا وہ خود بھگتے گا۔ کوئی والد کسی بچے کی سزا یا کوئی بچہ اپنے والد کی سزا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھگتے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ تو ایسا نہیں کہ کسی کے گناہ کے بدلے کسی کو کوئی بدلہ ملے اور کسی کی وجہ سے کوئی دوسرا جہنم میں جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ مطلب چاہے شوہر ہو یا باپ ہو، باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے، شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے جو ماتحت میں رہتے ہیں، اس کی بیوی بچے، وہ اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرے، انہیں اخلاق سکھلائے اور صحیح تربیت کرے۔ اور اگر بچیاں ہیں یا بیویاں ہیں تو انہیں وہ گھر سے باہر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو کر کے بے پردگی کے ساتھ نہ بھیجے۔ اگر ایسا وہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، یہ اس کی جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری میں اس نے خیانت کی ہے، اس کی وجہ سے اس کو گناہ مل سکتا ہے۔ جس طرح سے کہ قرآن میں اس کی طرف بتایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس طرح سے حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر شخص مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ اپنے ماتحتوں کا مطلب ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے جو گھر کے اندر جو عورت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، وہ بھی گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے، گھر کا ذمہ دار ہوتی ہے، اس سے بھی سوال ہوگا، اس گھر کے تعلق سے، اس کے شوہر کے مال اور اس کے بچوں کے تعلق سے۔ تو ہر ایک ذمہ دار ہے، تو اس کی مسئولیت میں، اپنی ذمہ داری میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی کمی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس سے پوچھے گا۔ یہ گویا اس کی اپنی ذمہ داری، اس بنیاد پر اس کا مواخذہ ہوگا، اس سے پوچھ تاچھ ہوگی، اور اس کی بنیاد پر اگر اس کی نے غلطی کی ہے، اس نے گناہ کچھ کیا ہے، تو اس کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ غلطی کوئی کرے اور اس کی سزا کوئی دوسرا بھگتے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی خاص سے خاص کیوں نہ ہو، ایسا
نہیں ہے، ہر شخص اپنے گناہ کی سزا خود بھگتے گا۔ تو اس طرح کی بات پھیلائی جا رہی، تو ممکن ہے یہ دشمنوں کی سازش ہو کہ اس طرح کی بات اسلام کے اندر پائی جاتی ہے تو صحیح نہیں ہے، جو عقل کے خلاف ہے۔ تو یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے، یہ یوں ہی پھیلائی جا رہی ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کے میسج اگر آدمی دیکھے جس کا حوالہ قرآن حدیث کی طرف دی گئی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دی گئی ہو، تو بغیر تحقیق کے ہم انہیں آگے فارورڈ نہ کریں، بلکہ پہلے تحقیق کر لیں، پھر اس کے بعد انہیں آگے بھیجیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔